سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کی نیت سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریا کی نیت سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ کتنا اہم حدیث ہے کہ جس نے ریا کی نیت سے، اللہ نے فرمایا جس نے ریا کی نیت سے، یعنی لوگ دیکھے ہاں واہ واہ فلو نماز پڑھ رہا ہے، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، نماز پڑھنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جس نے ریا کی نیت سے شرک کیا، نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے ریا کی نیت سے روزہ رکھا تو کدی دوبارہ کہ جو ہے لوگ کہے گا ہاں دیکھو کتے روزہ رہی ہے، نہیں اللہ کے لگے روزہ رکھنا ہے۔ اور جس نے ریا کی نیت صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ فائدہ یعنی جس نے اپنی ان عبادتوں میں اللہ جل شانہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا، اور وہ لوگ ہیں جن کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھے واہ واہ کرے، تو کہہ رہے ہیں مقصود ہے اس نے اپنی عبادت خالص اللہ جل شانہ کے لیے نہیں رکھا، عبادت صرف اللہ کے لگی کرنا چاہیے، دکھلاوے کے لگی نہیں، صرف اللہ کے لگی رکھا، اس کی عبادت ساجی کی عبادت بن گئی، اور اس عبادت کی غرض میں اس کا حصہ بھی ہو گیا جس کو دکھانا مقصود ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس پر اس فضل کو ختم کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو عبادت بھی ہو خالص اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے ہو، دکھلاوے کے لیے نام و نمود کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہم عبادت کریں گے اس میں سب ملے گا۔ دکھلاوا مقصود ہو گیا، فلاں آدمی دیکھے گا بڑھیا کہے گا تو اس میں شرک ہو گیا، اس سے وہ عبادت قبول نہیں ہوگا۔ غرض ریا شہرت وجاہت وغیرہ ہرگز نہ ہونا چاہیے، اس میں نیکی برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بہت کثرت سے اس پر وعیدیں اور تنبیہ وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اقتل شانہ تقدس کا ارشاد وارد ہوا ہے، میں سب شریکوں میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں، جو شخص کسی عبادت میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناتا ہے میں اس عبادت کرنے والے کو اس کے بنائے ہوئے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی وہ اپنا بدلہ اور ثواب اس شریک سے جا کر لے لے، مجھے کوئی واسطہ نہیں۔